حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا کیا تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تابع ہو چکی تھی، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کا حکم ماننے کی پابند تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھی؟ کیا یہ جنات کی اولاد میں سے تھی یا پھر انسانوں کی اولاد میں سے؟ اس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور ملکہ بلقیس کا تخت کیسا تھا؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دنیا کی ایسی عجیب و غریب بادشاہت جو اس پوری کائنات میں صرف ایک انسان کو عطا کی گئی، اس بادشاہ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز پر تھی۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات، جنات، پریاں، چرند پرند، حیوانات، یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تابع تھی۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن اور بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 انسانوں کو پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر، لیکن ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی اور عظیم الشان بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے ایسی بادشاہت کسی بادشاہ کو عطا فرمائی، اور نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت عطا کی جائے گی۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کے تابع اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کو کر دیا تھا۔ جنات، پریاں، حیوانات، چرند پرند، الغرض دنیا کی ہر مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع و فرما بردار تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، اور ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے
چلا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں پر سفر کرتا تو آپ کے لشکر کے اندر دنیا کی ہر مخلوق موجود ہوتی تھی جو ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کی بولیاں سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر طرح کی مخلوق کی بولی جانتے تھے اور آپ ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا دور حکومت اس قدر عالی شان تھا کہ آپ کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا اور آپ کئی کئی دن کا سفر صرف ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سفر کے دوران دنیا کی تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان سفر میں بھی تمام تر مخلوقات موجود تھی اور انہی تمام تر مخلوقات میں سے ایک ایسا پرندہ بھی موجود تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے چہیتا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چہیتے پرندے کا نام ہدہد ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتا تو یہ پرندہ زمین کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی نگاہ میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے بھی زمین کے اندر سے پانی دیکھ لیتا اور جہاں پر پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ ڈالتا۔ اس طرح پانی کو تلاش کرنے کے بعد اس پانی کو نکالا جاتا اور اس پانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام وضو فرماتے اور دیگر تمام تر ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاص قسم کی انگوٹھی تھی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کندہ تھا۔ اس اسم اعظم کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اور ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھی۔ پیارے ناظرین، اس عظیم الشان جاری سفر کے دوران ایک جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے اور اس پانی سے لشکر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن جب ہدہد کو طلب کیا گیا تو یہ پرندہ وہاں موجود نہ تھا، یہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے غائب ہونے کا جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ آج اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ محترم ناظرین، ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی۔ چنانچہ اسے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں اور جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے متی تابع اور فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
وہ ہدہد بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں، اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے، اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے کر جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ہدہد ان سے معذرت طلب کرنے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں پر غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آج میں ایک عجیب و غریب سلطنت میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سلطنت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ کا ایک ایسا عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، اور اس عالی شان تخت پر ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے اس قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں اور آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے اور ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ہدہد کے حوالے کر دیا، اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان اور عظیم الشان محل کے اندر آرام کر رہی تھی۔ چنانچہ ہدہد روشن دان کے راستے سے محل میں داخل ہوا اور وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئی کہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے محل میں داخل ہو کر اس طرح خط رکھ کر
چلا جائے۔ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اپنے حواریوں کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ جب ملکہ بلقیس کے پوچھنے پر حواریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہے جو خود کو اللہ تعالیٰ کا نبی بتاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ سننے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے حواریوں سے پوچھنے لگی کہ آخر اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سارا جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس طرح حواری ملکہ بلقیس سے کہنے لگے کہ اس کے باوجود جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے اپنے حواریوں کی تجویز سننے کے بعد کہا کہ کسی معاملے کا ہرگز یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بے شک ہم ایک طاقتور قوم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیش قیمت تحفے بھیجے۔ ان تمام تر تحائف کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آیا اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر تو سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز ہوتے ہیں اور ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اگر وہ صرف ایک بادشاہ ہوئے تو وہ ان تحائف کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کا حکم پا کر ملکہ بلقیس کے چند درباری بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان تحائف کو پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا اور ملکہ بلقیس کے حواریوں سے فرمانے لگے کہ جن تحفوں کے ذریعے تم لوگ مجھے بہلانے آئے ہو، اس سے کہیں زیادہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور عزت سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک مال و دولت کی کوئی عزت نہیں، اور نہ ہی مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد ہے، بلکہ میرا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے درباریوں سے کہا کہ اپنے یہ تحفے لے جاؤ اور جا کر ملکہ بلقیس سے کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے تو میں ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ اپنے درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف
روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمانے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جن کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ کے تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت جو ہزاروں میلوں کی دوری پر پڑا تھا وہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس کے سامنے جب ان کے تخت کو پیش کیا گیا تو ملکہ نے فوراً اس تخت کو پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ یہ تو میرا تخت ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگیں کہ جو شخص اتنی دور سے میرا تخت یہاں لانے پر قادر ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ پیارے ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔